ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ وما اور نہیں اختلاف کیا، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، یعنی اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے دین میں۔ وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، الا مگر، الذین ان لوگوں نے، اوتوہ جن کو یہ کتاب دی گئی تھی، وما اختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں، الا الذین اوتوہ مگر ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ اور اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، من بعد اس کے بعد، ما جب کہ، جاءت آ چکے، ہم ان کے پاس، البینات واضح احکام یا روشن دلیلیں، من بعد ما جاءتهم البینات اس کے بعد جبکہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی، واضح احکام آ چکے، اس کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اختلاف کی بنیاد کیا تھی؟ بغیم بینہم، بغین ضد مخالفت، سرکشی، بینہم آپس کی، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کے اختلاف کی وجہ سے۔ وما اختلف فیہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے رہے اور انبیاء علیہم السلام پر کتاب بھی اتارتے رہے، اور کتاب کا مطلب یہ ہوتا تھا تاکہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اختلاف سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں ہے، اختلاف رائے بری بات نہیں ہے، اختلاف رائے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے جس اختلاف کی شدید مذمت بیان کی ہے اور جس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کتابوں کو نازل کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ اختلاف تھا اللہ کے سیدھے راستے سے ہٹ جانا۔ جو لوگ اللہ کے سیدھے دین سے ہٹ جاتے تھے، یہ گویا اللہ کے دین سے اختلاف کر گئے، اللہ کے نبیوں کے راستے سے ہٹ گئے، اختلاف کر گئے، اللہ کی کتابوں سے ہٹ گئے، اختلاف کر گئے، یہ مراد ہے۔ تو کتاب اس لیے نازل ہوتی تھی تاکہ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے کتاب فیصلہ کرے کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ اب عجیب بات آگے جو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کے پاس علم آ چکا تھا، جن کے پاس کتاب آ چکی تھی۔
آ چکی، پڑھ چکے، سمجھ چکے، اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبیوں سے اختلاف کیا۔ کیوں؟ وجہ جہالت ہو تو اختلاف سمجھ میں آتا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک راستہ ہے، میں مثال کے طور پر یہ کہتا ہوں کہ یہ آوان ٹاؤن ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آوان ٹاؤن کہاں ہے۔ اب ایک ساتھی کہتا ہے ادھر جاؤ آوان ٹاؤن آ جائے گا، دوسرا کہتا ہے ادھر جاؤ آوان ٹاؤن آ جائے گا، تیسرا کہتا ہے ادھر جاؤ آوان ٹاؤن آ جائے گا۔ تو یہاں پر لا علمی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لا علمی، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ سوال یہ ہے کہ علم آ چکا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ آوان ٹاؤن اس سائڈ پہ جا کے آئے گا، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ اب اختلاف کس چیز کا؟ اب اختلاف وہی کرے گا جو کسی کو گمراہ کرنا چاہے گا۔ اس کو پتا ہے کہ لیاقت چوک اس سائڈ پہ آئے گا، وہ کہتا نہیں لیاقت چوک اس سائڈ پر ہے۔ یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ لگتا ہے اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی ضد، کوئی حسد، کوئی مخالفت ہے، اسی لیے یہ نہیں چاہتا کہ یہ سیدھے راستے پہ چلے۔ یہ چیز تھی، ان لوگوں نے اللہ کی کتابوں سے اختلاف کیا، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ یہود نے اپنا نام یہود ڈکلیئر کروایا، اللہ نے ان کا نام یہود نہیں رکھا، اللہ نے ان کا نام مسلم رکھا۔ مسلم تھے وہ، تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام تھا اور اس کے ماننے والے مسلم تھے۔ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، انبیاء علیہم السلام نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں اسلام کی حالت میں، مسلم حالت میں موت آئے، مرو کہ تم مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نام مسلم رکھا، یہود نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، اللہ کے دیے ہوئے نام سے اختلاف کیا، اپنا نام یہود ڈکلیئر کروایا۔ اس کے بعد آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پیروکار، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلم رکھا، ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے، واشہد بأننا مسلمون، ان پر اس وقت ایمان لانے والے لوگوں نے کہا آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے بعد میں اپنا نام نصارہ ڈکلیئر کیا کہ نہیں، ہم اپنے آپ کو مسلم نہیں کہلواتے، ہم اپنے آپ کو نصارہ کہلواتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم اپنے آپ کو یہود کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اور دنیا کے اندر آج بھی وہ یہود اور نصارہ کے نام سے معروف ہیں کہ انہوں نے اپنی شناخت یہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ اختلاف کیا انہوں نے اللہ کے دین سے، کیوں؟ آپس کی ضد کی وجہ سے۔ آپس کی امت مسلمہ آج اسی ضد کا شکار ہے، معذرت کے ساتھ امت مسلمہ آج اسی ضد کا شکار ہے۔ علم آ جانے کے بعد، قرآن پاک جیسی کتاب کے بعد کون سی کمی رہ گئی؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کس کلام کی ضرورت ہے کہ اس پر کوئی ایمان لائے گا؟ اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کے آنے کے بعد اختلاف ہوا، بہت اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی بنیاد جہالت نہیں ہے، اس اختلاف کی بنیاد ضد ہے اور مخالفت ہے۔ ہم فلاں کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کافر ہیں، فلاں کافر ہیں، ہم فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہماری فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ عجیب و غریب تصورات، یہ بدترین اختلاف، یہ علم کی، قرآن کریم کے آ جانے کے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تو کتابیں ہی اس لیے اتارتے تھے کہ اختلاف ختم ہو، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جن کے پاس علم آ چکا اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اور اس اختلاف کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی تھی؟ ہر بندہ چاہتا تھا میری الگ شناخت ہو، میری الگ شناخت ہو، میں سب کے پیچھے چلوں گا تو مجھے کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے،
میری الگ جماعت ہونی چاہیے، میرا الگ جھنڈا ہونا چاہیے، میں اس سے الگ نظر آنا چاہیے۔ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے، آپ کو اتنے جھنڈے ملیں گے کوئی حد و حساب نہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اسلام کا جھنڈا ہے اور یہ جنتیوں کا جھنڈا ہے اور یہ جنتیوں کی جماعت ہے، باقی نہیں ہے۔ تو اتنے آپ کو رنگ ڈھنگ کے لوگ نظر آئیں گے، لباس نظر آئیں گے، طرح طرح کی ٹوپیاں نظر آئیں گی، طرح طرح کے آپ کو وہ رنگ روپ نظر آئیں گے، طرح طرح کے آپ کو گاڑیاں جھنڈے نظر آئیں گے۔ یہ اختلاف ہے۔ امت مسلمہ کا اگر جھنڈا ہے تو ایک ہونا چاہیے، ان کا جو رنگ ڈھنگ ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ ہاں، علاقائی بنیاد پر لباس مختلف ہو سکتا ہے، علاقائی بنیاد پر، ملکی بنیاد پر لباس مختلف ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ کچھ علاقے کی مخصوص رسوم و رواج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ عربوں کو دیکھیں گے، ان کا ایک الگ کلچرل ڈریس ہے، ان کا یہ ان کا کلچر ہے وہاں کا۔ وہ لمبا سا عبایا پہنتے ہیں، وہ گاؤن پہنتے ہیں، وہ اپنے سر کے اوپر رومال پہنتے ہیں، اور وہ رسی باندھتے ہیں، عقال جس کو کا، یہ ان کا علاقائی لباس ہے۔ اب ہندوستان کے لوگوں کو دیکھیں، آپ کو ان کا لباس تھوڑا سا مختلف نظر آئے گا، یہ علاقائی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کہ جو رنگ برنگے وہ جھنڈے نظر آتے ہیں اور رنگ برنگی مذہبی شناختیں نظر آتی ہیں، وہ اسلام کی بنیاد پر اپنائی گئی ہیں، اور اس کی بنیاد صرف بغیم بینہم، آپس کی ضد ہے۔ ہم ان سے الگ ہیں، ہمارا نام الگ ہونا چاہیے، ہماری پہچان الگ ہونی چاہیے، ہماری شناخت الگ ہونی چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا الگ، ہمارا نعرہ الگ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہم نے نعرے بھی تقسیم کیے ہوئے ہیں کہ یہ نعرہ یہ جماعت لگائے گی مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، یہ نعرہ یہ جماعت لگائے گی، یہ نعرہ یہ جماعت لگائے گی، یہ اس کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہ جماعت ہے، اس کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہ جماعت ہے، اس کلر کی پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہ جماعت ہے، یہ گھوڑے پر ہیں، یہ جماعت ہے، یہ اونٹ والے ہیں، یہ جماعت ہے۔ یہ بغیم بینہم، آپس کی ضد، مخالفت، آپس کا عناد۔ حالانکہ کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک جماعت تھے اور لوگ کو ایک جماعت ہونا چاہیے، لوگ ایک راستے پر تھے اور لوگوں کو ایک راستے پر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے کے اندر ایک تھوڑی سی ترتیب بنائی تھی، وہ یہ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ایسا لباس پہنے کہ وہ مسلمانوں سے الگ نظر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ غیر مسلم مسلمانوں سے الگ نظر آئیں، باقی مسلمان سب کی ایک شناخت ہونی چاہیے۔ ہمیں حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، اتار دو سارے اپنے لباس، اب ایک لباس پہنو۔ وہاں پریکٹس ہے یہ والی کہ بھائی تم سب ایک ہو، تم سب کا رنگ ڈھنگ، وضع قطع، اٹھنا بیٹھنا یہ ایک ہونا چاہیے۔ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، علاقائی بنیاد پر لباس مختلف ہو سکتا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، علاقائی بنیاد پر وہ علاقائی لباس کوئی اور بھی پہن سکتا ہے، مسلم غیر مسلم سب پہن سکتے ہیں، لیکن مذہب کی بنیاد پر اختلاف یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ تو بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے کوشش کرنی ہے ہم نے کہ اس کو ختم کرنا ہے، یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ امت مسلمہ ایک جماعت کا نام ہے، ان کا رنگ ڈھنگ ایک ہونا چاہیے، ان کی وضع قطع ایک ہونی چاہیے اسلام کی بنیاد پر۔ فہدا، پھر ہدایت دی اللہ تعالی نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ فہد اللہ الذین آمنو، پھر ہدایت دی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما، اس سے اختلفو، لوگ اختلاف کا شکار ہو چکے تھے، فیہ، جس میں،
لوگ جس میں اختلاف کا شکار ہو چکے تھے، اللہ نے پھر ایمان والوں کو ہدایت دی من الحق حق کی، من الحق حق کی، بِإِذْنِهِ اپنی اجازت سے اور اپنے حکم سے، اپنے حکم سے اللہ نے پھر ایمان والوں کو اس اختلاف سے حق کی طرف ہدایت دی اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ واللہ اور اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ یہدی اور اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا، اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ام کیا حسبتم تم نے یہ سمجھ لیا، ام کیا حسبتم تم نے یہ سمجھ لیا، ان کہ تدخلو داخل ہو جاؤ گے، الجنہ جنت میں، ام حسبتم کیا تم نے یہ سمجھ لیا، ان تدخلوا الجنہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما اور ابھی تو نہیں، ولما اور ابھی تو نہیں، یاتی آئے، کم تم پر، ولما یاتکم اور ابھی تو نہیں آئے تم پر، مثلو حالات، الذین ان لوگوں جیسے، خلو جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم اور ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے والوں پر گزر چکے، مستہم پہنچی ان کو، مستہم پہنچی ان کو، البأساء شدید تنگی، والضراء اور شدید تکلیف، شدید تنگی اور شدید تکلیف ان کو پہنچی، وزلزلوا اور وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، حتی یہاں تک کہ یقولا کہ اٹھے، الرسول رسول بھی، والذین اور جو لوگ، آمنو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، حتیٰ کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے کہ اٹھے، متا کب آئے گی، نصر مدد، اللہ اللہ کی، متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، حتیٰ کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہ اٹھے، متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا سنو، انا بے شک، نصر اللہ اللہ کی مدد، قریب قریب ہی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ صحابہ کرام مکی دور تھا، دشمن کا بہت زور تھا، مظالم کی انتہا تھی، اور معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، جسمانی طور پر مسلمان شدید ترین آزمائشوں سے گزارے جا رہے تھے۔ ایسے میں کچھ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی زندگی بہت سخت ہو گئی ہے، زندگی بہت سخت ہو گئی ہے، ہماری برداشت ختم ہو رہی ہے۔ تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ فرمایا اللہ کے ایسے نبی بھی گزرے کہ جن کے وجودوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑ دیا گیا۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ بھی تھے، اللہ کے نبی اور ان کے ماننے والے ایسے بھی گزرے کہ ان کے وجودوں کو دو دو ٹکڑوں میں وہ قتل کر دیا جاتا تھا اور دو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور ان کو آگ میں جلا کے راکھ کر دیا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پر ایسے وقت بھی آئے۔ اللہ پاک کی یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ بھائی جنت میں جانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، جنت میں جانا
اتنا آسان بھی نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ کسی بھی آزمائش سے گزرے بغیر تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ کسی بھی آزمائش سے، کسی بھی سختی سے گزرے بغیر تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تم پر پہلے جیسے لوگوں کے حالات نہیں آئے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو شدید جسمانی تکلیف بھی پہنچائی گئی اور ویسے بھی ان کو حالات کے اعتبار سے بھی بہت تنگی اور ترشی سے گزرنا پڑا. وَزُلْزِلُوا، اور وہ بری طرح ہلائے گئے اور وہ جھنجھوڑے گئے. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول کہہ اٹھے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ کہہ اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ الا سنو ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بس قریب ہی ہے. ابھی حالیہ طور پہ دیکھ لیجئے کہ جو طالبان تھے ان کے ساتھ بہت سے مواقع پر اس قدر ظلم کیا گیا ہے، اس قدر ظلم کیا گیا ہے، میں اور آپ نہیں سوچ نہیں سکتے. وہ جو اس وقت طالبان کے ایک ذمہ دار ہیں ملا عبدالسلام ضعیف، اور جو پاکستان میں پہلے دور میں طالبان کے سفیر تھے، ان کی کتاب بعد میں شائع ہوئی، پڑھی ہے وہ پڑھی ہے. وہ پڑھ نہیں سکتا آدمی، یعنی دنیا کفر نے ان کے اوپر جس درجے کا ظلم کیا ہے. اور دشت لیلا کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں غالباً 20,000 کے قریب طالبان تھے جن کو کنٹینروں میں بند کر دیا گیا، بند کر کے صحرا میں لے جا کر پھر ان پر چاروں طرف سے فائرنگ کی گئی، کنٹینروں میں بند، اور پھر ان کے نیچے آگ جلا دی گئی، اندر گیسیں چھوڑ دی گئیں. تصور کیجئے کیا حال بنا ہوگا، کیا حال. وہ 20,000 کے قریب جو تھے مسلمان، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دین کے ایسے ایسے مظالم ان پر گزرے ہیں. یہ تھے وہ لوگ کہ جن کے وجود کو آپ کہیں کہ سونے اس کے لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑا گیا. یہ تھے جن کے ٹکڑے کیے گئے، اور یہ تھے کہ جن کی جو لاشیں ہوتی تھیں ان لاشوں کو پیٹرول ڈال کر اور آگ لگائی جاتی تھی. بلکہ وہ مجھے اس کی پوری تفصیل تو معلوم نہیں ہے کہ جب ان مسلمانوں کو جو قید ہوتے تھے ان کے ہاتھوں میں پکڑے جاتے تھے، وہ بڑے عجیب طریقے سے مارتے تھے. وہ یعنی ایسا وحشیانہ طریقہ تھا کہ جو شاید اس سے پہلے انسانیت کی کبھی سوچ و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا. تو کہہ اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہی ہے. پھر اللہ نے اپنی مدد دکھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد دکھائی. اللہ پاک نے ان کو ہر قسم کے ظالموں سے نجات عطا فرمائی اور اللہ پاک نے ان کو آزادی نصیب فرمائی. اب دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آئندہ ان کی حفاظت فرمائے. دنیا ایک بہت بڑی مار کھا چکی ہے، اور یہ مار کھا کے دنیا خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے، بلکہ کسی اور رنگ میں ان کو ڈسنے کے لیے دنیا اپنے جال تیار کر رہی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، بڑی قربانیوں کے بعد اللہ پاک نے ان کو یہ دن دکھایا ہے اور یہ دن ان کو عطا فرمایا ہے. اللہ پاک ان کو آنے والے دنوں میں دشمنوں کے شر اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھیں. تو یہ آیت صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے نا تو ان پر صادق آتی ہے، ہم پر نہیں. ہم پر صحیح، کیونکہ اللہ پاک کا ہم پر بڑا کرم احسان ہے کہ ہم بڑی آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں. آسائش، عیاشی، ہمیں عیاشی بھی میسر ہے. عیاشی اسے کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ، جو ضرورت سے بھی بڑھ کر ہے، وہ ایک قسم کی عیاشی. تو اللہ پاک نے ہمیں بڑی سکون، سہولت، کھانے پینے کی فراوانی، رہائش کی سہولت، ہر قسم کی نعمتیں جن کا دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے لوگ تصور نہیں کر سکتے، ہم ان عیاشیوں میں پل رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ جا کے افریقہ دیکھیے غربت کیا ہے،
افریقہ چھوڑیے، آپ پاکستان کے سندھ کے کچھ علاقوں میں چلے جائیے، بلوچستان کے علاقوں میں چلے جائیے، جہاں صرف ایک گلاس پانی لانے کے لیے ان کو 5-5 6-6 میل کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تھر میں بہت قحط پڑا تھا، تو میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھا تھا کہ ایک ڈاکٹر نے ایک لڑکی کو چیک کیا، تو ڈاکٹر نے تجویز کیا کہ یہ نا روزانہ غسل کیا کرے، جسمانی طور پر کچھ ایسی اس کی بیماری ہے، سکن کچھ اس قسم کی ہے، روزانہ غسل کرنا چاہیے۔ تو وہ بچی کی جو ماں بیٹھی تھی کہنے لگی اور پینے کے لیے پانی تو دے دو، نہانے کی بات کر رہے ہو؟ پینے کے لیے کئی دن پانی میسر نہیں ہوتا، تو اللہ کا ہم پر بہت کرم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نلکے کا پانی نہیں پینا بھائی، یہ منرل واٹر وہ استعمال کرنا ہے، یا وہ جو ہے فلٹر والا پانی استعمال کرنا ہے۔ اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پاکستان میں وہ جگہ ہیں، پاکستان میں جہاں کتا اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں، ہاں ہیں وہ جگہ ہیں، گدھا اور انسان ایک جگہ سے پانی پیتے نہیں ہیں، پینے پر مجبور ہیں۔ ہم پر اللہ کا بہت کرم ہے، بہت احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہمیں تو اتنی فیسلٹی ہے، آسائش ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر ہمیں وہ پسند نہیں آ رہا کسی وجہ سے، ہم کہتے ہیں یار دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، نہیں یہ نہیں ٹھیک، تیسرے کے پاس چلتے ہیں۔ ایسے علاقے ہیں جہاں ڈاکٹر میسر ہی نہیں ہے، چوائس تو چھوڑیے، ڈاکٹر نام کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو بیچارہ بیمار ہو گیا، اب یا تو یہ ہے کہ لمبا سفر کرے، کسی شہر میں آئے اور وہاں علاج کروائے، نہیں تو پھر مر جائے۔ ہم پر اللہ کا بہت کرم ہے۔ اس آیت کا مصداق ہم نہیں ہیں، اس آیت کا مصداق کہ جو یہاں تک کے اٹھے تھے کہ کب مدد آئے گی اللہ کی، ہم تو بڑی آسانی میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک اسی آسانی کا معاملہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی کرے اور آخرت میں بھی کرے۔ شاید ہم آزمائش کے قابل بھی نہ ہوں، تو جو لوگ آزمائش سے گزر رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے۔